الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء اور معززین اور میرے سامنے موجود تشریف فرما عزیزوں، ساتھیوں، بزرگوں، سامعین کرام، عزت افزائی کے لیے آپ سب کا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ڈسکا، تحصیل ڈسکا سٹی اور اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس کا شکر گزار ہوں۔ آج اصل میں ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں مدحت رسول کے لیے، اور سچی بات یہ ہے کہ کسی اور کی تعریف میرے جیسے ادنا حقیر انسان کی خاص طور پہ وہ اس محفل میں جچتی نہیں ہے۔ قابل تعریف ہستی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور چونکہ وہ خود اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اس لیے اس کے بعد اور اس کے علاوہ اگر کوئی قابل تعریف ہستی اس کائنات میں ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اسی حوالے سے، اسی وجہ سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے، ساری انسانیت پر یہ احسان ہے، مگر خاص طور پہ مومنوں نے چونکہ اس احسان اور اس رحمت سے فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے ان پر باقی انسانیت سے زیادہ اور بہت زیادہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک نمونہ بنا کر اسوہ حسنہ دے کے اعلیٰ سیرت، اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق اور خلق عظیم دے کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کی مختصر وقت میں تعریف و توصیف اور آپ کے اوصاف کو بیان کرنا کسی کے لیے بھی آسان اور ممکن نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی ایک پہلو دار ہیرے کی طرح ہے، جسے انگلش میں ہم مینی فیسیٹڈ ڈائمنڈ کہتے ہیں، کہ جس کا ہر پہلو، ہر کونا، ہر زاویہ حیران کن بھی ہے، خیرہ کن بھی ہے، چمکدار بھی ہے، روشن بھی ہے، خود بھی روشن ہے اور دنیا میں روشنی کو تقسیم کرنے اور بانٹنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ اس تھوڑی سی فرصت میں جو آج مجھے آپ کے ساتھ ملی ہے، اس وقت میں صرف ایک پہلو آپ کی سیرت کا، اس کے بارے میں چند گزارشات میں پیش کروں گا۔ آپ کی ایک کردار کی ایک نمایاں صفت، آپ کے کردار کا ایک بڑا ہی حسین اور خوبصورت پہلو آپ کا امین ہونا ہے۔ نبی امین تھے آپ کی امانت داری کے بارے میں چند باتیں کرنی ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے
کہ اصل میں ہر نبی امین ہوتا ہے، اور یہ اس کی بنیادی صفات میں شامل ہے کہ وہ امانت دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ انی لکم، ان کی زبان سے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے، سورہ دخان ہے 25ویں پارے کی، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے بن کر آیا ہوں امانت والا، امانت کی کا خیال رکھنے والا، امانت کی ادائیگی کرنے والا رسول بن کے آیا ہوں۔ جبریل کو جو انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام اور وحی لے کر آتے رہے، ان کو بھی ہم جبریل امین کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن نے اور اللہ نے ان کو امین کا خطاب دیا ہے۔ اور امانت کی اہمیت اتنی ہے کہ انبیاء تو انبیاء ہیں، عام آدمی کے لیے بھی اس کے کردار کو جانچنے کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانہ اور یہ معیار قائم کیا ہے کہ ایمان والے بندے کو امانت والا بندہ بھی ہونا چاہیے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار بھی نہیں، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان بھی ناقص ہے، وہ ایماندار بھی نہیں۔ آپ امانت میں کس درجے معروف تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ عطائے نبوت سے پہلے آپ کو آپ کے اصل نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دو ناموں سے، جو صفاتی نام ہیں، آپ کے صفات کا پتہ دیتے ہیں، دو ناموں سے پکارا جاتا تھا مکے میں، کہ آپ الصادق ہیں اور آپ الامین ہیں، سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ یہ دو بنیادی صفات آپ کو اللہ نے عطا کی تھی۔ اور انجیل، اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں، بائبل، تورات، ان میں تبدیلیاں ہو گئیں، تحریف ہو گئی، لیکن بہت سی باتیں صحیح بھی ہیں، درست بھی ہیں۔ بائبل میں ایک باب آتا ہے جس کو یوحنا کا مکاشفہ کہتے ہیں، کشف ہوا اسے، کچھ چیزیں خواب میں اسے نظر آئیں۔ یوحنا غالباً رسول تھے، جو معلوم ہوتا ہے سیاق و سباق سے، بائبل کے سیاق و سباق سے۔ تو انہیں جو مکاشفہ نصیب ہوا، انہوں نے اس کا بیان کیا، اور اس میں یہ ایک جملہ آتا ہے 19ویں باب میں کہ وہ یعنی آنے والا نبی وہ سچا اور امانت دار کہلائے گا۔ یہ وہی صفات ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا، صادق اور امین۔ اور آپ کی امانت فطری تھی، امانت داری آپ کی فطری تھی۔ جو ابتدائی ہمارے سیرت نگار ہیں، ابن اسحاق وغیرہ، انہوں نے سیرت کی جو کتابیں لکھی ہیں، اس میں اس قبیلے کی روایات سے لے کر، جس قبیلے میں بنو سعد کا وہ قبیلہ جس کی ایک خاتون حلیمہ کو یہ سعادت ملی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اس کو رضائی ماں یعنی دودھ پلانے والی ماں بنایا، حلیمہ سعدیہ، ان کے قبیلے سے روایات لے کر ابن اسحاق نے لکھا کہ بچپن میں، چھوٹی عمر میں جب آپ دودھ پیتے تھے، حلیمہ کے گھر تھے، اس وقت بھی کیفیت یہ تھی، ایک رضائی بھائی، دودھ کا ایک بھائی، حلیمہ کا اپنا بیٹا، وہ بھی آپ کے ساتھ دودھ شریک بھائی تھا، تو اپنے حصے سے زیادہ کبھی آپ نے اگر دیا بھی ہے، حلیمہ نے اپنے حصے سے زیادہ دودھ بھی آپ پسند نہیں کرتے تھے بچپن میں، اس حالت میں جب کہ شعوری عمر کو ابھی نہیں پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں آپ کے امانت رکھی تھی
کہ بھائی کے حصے کا دودھ نہیں پیتے تھے. یہ اس نے روایت لکھی ہے اس قبیلے سے لے کر. آگے چل کر وہ لوگ جو بعد میں جانی دشمن بنے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو اپنا شہر، پیارا شہر مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، ہجرت پر مجبور کیا. ہجرت کے وقت آپ سنتے رہتے ہیں، علماء سے آپ نے یقیناً سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں اپنے بستر پر آپ چھوڑ کے گئے. کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ اس وقت بھی جب کہ لوگ باہر ننگی تلواریں لے کر آپ کو شہید کرنے کے لیے اپنی دانش میں موجود تھے، اس وقت بھی کیفیت یہ تھی کہ انہی میں سے کچھ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس گھر میں پڑی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید تھی کہ ان امانتوں کو واپس کر کے پھر آپ نے نکلنا ہے، اور انہوں نے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آپ کے حکم پر، آپ کے ارشاد پر یہ ڈیوٹی نبھائی. اس سے پہلے آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہے، شادی ہے، وہ بھی اصل میں آپ کی دیانت اور امانت کی وجہ سے رشتہ ہوا. حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا، خادم تھا، میسرہ، وہ تجارتی سفروں میں، تجارتی اسفار میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس کی رپورٹ اس سے پوچھتی تھی کیفیات سفر کی اور تجارت کی اور کس طرح معاملات کو طے کرتے ہیں. وہ رطب اللسان رہتا تھا، تعریف کرتا رہتا تھا آپ کی دیانت و امانت کی، آپ کی سچائی کی. اسی وجہ سے یہ رشتہ ہوا، اور اس رشتے میں نکاح خوانی جو ہے، عقد نکاح، وہ کس نے پڑھا، کس نے ادا کیا؟ یہ فریضہ آپ کے چچا ابو طالب نے، جس نے آپ کی بڑی مدد، بڑی سپورٹ کی، آپ کے مشن کی مدد کی، لیکن بدقسمتی سے خود اسلام قبول نہیں کر سکے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، تاریخ میں لکھا ہے، اس نکاح کے موقع پہ انہوں نے کہا کہ ان ابن اخی ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یوازن بہ فتم من قریش. یہ جو میرا بھتیجا جس کی شادی ہو رہی ہے، جس کا میں نکاح پڑھ رہا ہوں، اس کے بارے میں میرا دعویٰ ہے کہ اس کا مقابلہ قریشی قبیلے کا کوئی جوان نہیں کر سکتا. ابو طالب کا علم صرف قریش تک محدود تھا، مکے تک محدود تھا. انہیں کیا خبر، انہیں کیا پتہ کہ ان کا مقابلہ تو دنیا کا کوئی انسان، نہ ماضی کا، نہ حال کا، نہ مستقبل کا، ان کے مقابلے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے وزن کا بندہ کو پیدا ہی نہیں کیا. بہرحال یہ پوری بھری مجلس میں، سرداران قریش کی موجودگی میں اس نے کہا، اور بلا خوف تردید کہا. کسی کو اس کی اس بات کی تردید کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اور اس میں وہ ساری باتیں شامل تھیں: آپ کی پاک بازی، آپ کی پاک اور صاف جوانی، اور آپ کی امانت اور آپ کی دیانت اور آپ کا کردار اور آپ کی صداقت اور آپ کی سچائی، سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کے مجموعی کردار کے بارے میں اس نے یہ تبصرہ کیا کہ آپ کے مقابلے کا کوئی جوان اس وقت پورے قبیلے میں اور پورے شہر میں موجود نہیں. پھر ایک اور گواہ، وہ کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، مخالفین جس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں وہ اصل خوبی ہوتی ہے. جس خوبی کو دشمن اور مخالف بھی تسلیم کرے، اصل میں وہ خوبی ہوتی ہے. ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، ہم ان کو بھی آج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. ان کے صاحبزادے معاویہ کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. جو لوگ ان کے اور ان جیسے کسی بھی صحابی کی شان میں بدزبانی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات کرتے ہیں. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ اسلام کے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے. ابو جہل کے بعد انہوں نے ہی دشمنی کی اس روش کو جاری رکھا جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے شروع کی تھی.
بدر کے بعد تمام جنگیں فتح مکہ سے پہلے جو ہوئیں، ان کی قیادت، ان کے لیے مال خرچ کرنا، ان کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، ان کے لیے لوگوں کو اکسانا، ترغیب دینا، وہ کس کا کام تھا؟ ابو سفیان کا کام تھا۔ دشمنی کی اس حد تک وہ پہنچے ہوئے، لیکن ان کی گواہی بھی موجود ہے ایمان لانے سے پہلے کی۔ روم، شام وغیرہ، شام جو ہے رومی سلطنت میں شامل تھا اس وقت، اور وہاں تجارتی قافلے مکے سے جاتے رہتے تھے۔ ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تاجروں کے ایک وفد یا قافلے کے ساتھ۔ انہی دنوں وہاں کے حکمران کو، ہرقل کو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ، گرامی نامہ یعنی خط ملا، مکتوب ملا، جس میں انہوں نے بڑی جرأت اور بے باکی کے ساتھ اللہ کے ایک سچے رسول ہونے کی حیثیت میں اسے لکھا تھا کہ اسلم تسلم، اگر دنیا میں بھی اپنی بادشاہت کو بچانا چاہتے ہو، آخرت میں اپنی کھال بچانا چاہتے ہو جہنم سے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو۔ تو وہ حیران ہوا کہ اس جرأت کے ساتھ میرے جیسے باجبروت حاکم اور بادشاہ کو کون مخاطب کر رہا ہے، کون اس طرح میں مجھے لکھا ہے، اسلم، حکم دے رہا ہے مجھے، اے اسلم تسلم، بچنا ہے، اپنا آپ بچانا ہے تو اسلام قبول کرو۔ تو اس نے پتہ چلا کہ عرب سے تاجر آئے ہوئے، ان کو بلاؤ، ان کے قائد، ان کے لیڈر ابو سفیان کو الگ بٹھایا، باقی لوگوں کو الگ بٹھایا، اور اس سے سوال کیے کہ یہ شخص جو مجھے یہ خط لکھ رہا ہے اور ایک تحکمانہ انداز میں حکم دیتے ہوئے مجھے کہتا ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، بچو گے نہیں، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلان نبوت، دعوی نبوت سے پہلے کیا کبھی اس کا کوئی جھوٹ، اس کی کوئی خرابی آپ کے علم میں آئی؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں کہنا چاہتا تھا، میرا دل کہتا تھا کہ میں کوئی غلط گواہی دوں، مخالفت تھی، دشمنی تھی، میرا دل یہ کہتا تھا کہ میں کوئی غلط آپ پر الزام لگاؤں، لیکن ایک تو سچائی نے میرا گلا پکڑ لیا، اور دوسری بات، بڑی بات یہ تھی، مجھے ڈر تھا کہ میرے ساتھی الگ بیٹھے ہیں، بادشاہ ان سے کراس کوسچن کرے گا، جو جواب میں دوں گا ان سے چیک کرے گا، اگر ہماری باتوں میں تضاد نکل آیا تو بادشاہ ہے، مجھے مروا نہ دے، مجھے سخت سزا نہ دے۔ تو بہرحال کچھ ڈر کی وجہ سے اور کچھ حقیقت پہچاننے کی وجہ سے میں نے کہا کہ نہیں، ان کا کوئی غلط معاملہ، اور خاص طور پہ اس نے کہا کہ وعدہ خلافی ہوئی ہو، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی انہوں نے امانت میں خیانت کی ہو، اس نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ ہے ایک دشمن کی شہادت آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری کے بارے میں۔ پھر وہ واقعہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کعبے کی تعمیر نو کی ضرورت پیش آئی قریش کو، مرمت، تعمیر نو، اور سب کچھ کرنے کے بعد وقت آیا حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا، رکھنے کا۔ بات پہ تو لڑتے تھے، جاہلیت کوٹ کر بھری ہوئی تھی ان کے اندر، بات پہ لڑائیاں ہوتی تھی، تلواریں نکل آتی تھی۔ تو یہاں بھی بحث شروع ہوئی، تکرار ہوئی، تلواریں نکلیں کہ بھائی کون ہاتھوں میں لے کے پکڑ کے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے گا۔ اس پر بھی بات چلی، تو کچھ سیانے لوگوں نے کہا بھائی لڑو نہیں، اس بات پہ لڑائی نہ کرو، جنگ آمادہ نہ ہو جاؤ، کسی سے فیصلہ کراؤ۔ انہوں نے کہا کس سے فیصلہ کرائیں؟ انہوں نے کہا جی جو شخص، ہم یہاں بیٹھے ہیں انتظار کرتے ہیں، جو شخص اب کعبے میں سب سے پہلے داخل ہوگا، حرم میں آئے گا، اس سے فیصلہ کرائے گا، جو بھی ہو۔ مان گئے سردار، باقی مان گئے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، اتفاق سے تو میں کہتا ہوں اللہ لے کر آیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر، اور انہیں دیکھتے ہی سب کی زبان سے ایک ہی جملہ، ایک چھوٹا سا جملہ یا دو الفاظ نکلے، جا الامین، جا الامین، امانت دار آ گیا،
سچا آ گیا, صداقت والا بندہ آ گیا, امانت والا بندہ آ گیا, انشاءاللہ ہمارا فیصلہ اچھا ہی ہوگا. یہ شخص کرے گا, یہ شخصیت کرے گی تو اچھا ہی فیصلہ ہوگا. اور آپ نے واقعی انصاف اور صداقت اور امانت پر مبنی فیصلہ کیا, اور فرمایا کہ ایک چادر میں اس پتھر کو رکھتے ہیں اور سب اس چادر کا کوئی نہ کوئی کونا پکڑ کے, سب سردار کونا پکڑ کے چادر کو لے کے جائیں اس مقام پر جہاں اسے رکھنا ہے, حجر اسود کو, اور پھر اگر مجھے اجازت دے دیں, آپ سب کی اجازت سے وہاں جا کے اس کو اٹھا کے میں اس کی جگہ پر رکھ دوں. مسئلہ حل ہو گیا, سب مان گئے. اور اس طرح امن امان سے جس بات پہ تلواریں نکل آئی تھیں, قریب تھا کہ لڑائی ہو جائے, اس کو آپ نے اپنی امانت, صداقت, دیانت اور اپنی انصاف پسندی اور اپنی معاملہ فہمی کی بنا پہ اس طرح طے کرایا اور نپٹا دی. کئی مثالیں اس طرح ملتی ہیں آپ کی زندگی میں, مکی زندگی میں امانت کی, امانت داری کی. اور پھر مدنی زندگی میں 2-3 باتیں میں ذکر کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ رات سو کے میں اٹھتا ہوں نماز کے لیے, تہجد کے لیے یا فجر کے لیے اٹھتا ہوں, تو بعض اوقات کوئی کھجور گری پڑی ہوتی ہے میرے بستر پر, چادر پر پڑی ہوتی ہے, تو میں اسے اٹھا کے منہ میں ڈالنے لگتا ہوں. ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ صدقے کی نہ ہو, اور صدقہ میں نے اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے منع کی ہے تاکہ کسی کو وہم ہی نہ ہو کہ نبوت کا سلسلہ خدا نخواستہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے چلایا ہے. تو میں اسے کھانے کی بجائے ایک طرف رکھ دیتا ہوں اور کھانے سے گریز کرتا ہوں. کوئی نہیں دیکھ رہا, رات کا وقت ہے, تنہائی ہے, اندھیرا ہے, لیکن امانت دار بندہ جو واقعی امانت دار ہو وہ یہ سمجھتا ہے, یہ جانتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھے اس وقت بھی خیانت سے بچنا ضروری ہے میرے لیے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ مسجد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے, کھیلتے کھیلتے آئے مسجد میں, کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. انہوں نے, بچے تھے, انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور کھانے لگے, بلکہ منہ میں ڈال لی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, دوڑتے ہوئے تشریف لائے, آگے بڑھے اور کہا کخ کخ الکہا, کخ کخ الکہا, تھوک دو, پھینک دو, یہ صدقے کی کھجور ہمارے کھانے کی نہیں ہے. یہ تھی آپ کی امانت کی انتہا, امانت داری کی. اور اسی طرح پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ چکی پیس پیس کر, مشکیزیں اٹھا اٹھا کے, گھر کا کام کر کر کے میں تھک گئی ہوں, اور کچھ آسانیاں بھی شروع ہو گئی ہیں, کوئی مال غنیمت بھی آنا شروع ہوا ہے, کوئی قیدی غلام بھی آنے شروع ہوئے ہیں. تو آپ سب میں تقسیم کرتے ہیں, اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں. تو مہربانی کریں مجھے کوئی خادم یا خادمہ دے دیں تاکہ میرے گھر کے کام کاج میں میری مدد ہو جائے. امانت دار نبی نے, نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پہلے میں غریب, میرے جو غریب اور مفلس صحابہ ہیں جو اس صفے پہ آ کے, چبوترے پہ آ کے مسجد میں پڑے رہتے ہیں, گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد, پہلے میں ان کا حق ادا کروں گا, ان کی ضروریات کو پورا کروں گا, اس کے بعد میں تمہاری طرف اور اپنے گھر کی طرف توجہ کر سکتا ہوں, اس سے پہلے نہیں کر سکتا. یہ آپ کی امانت داری کی انتہا. اور امانت داری کی اہمیت آپ یہاں سے بھی سمجھے. ایک تو بات میں نے بتائی کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, ایک واقعہ بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت دیتے تھے آپ امانت داری کو. ایک جہاد کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہوئے, قتل ہوئے میدان جنگ میں, شہادت پائی. صحابہ ان کے لیے اچھے کلمات ادا کر رہے تھے کہ یہ شہید ہوا, لڑا, اللہ کی راہ میں شہید ہوا. تو آپ نے فرمایا زیادہ باتیں نہ کرو, اس کے زیادہ جنتی ہونے کی اور شہید ہونے کی زیادہ باتیں نہ کرو. میں نے دیکھا ہے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر, ایک معمولی چادر, وہ چھپا لی تھی, الگ کر لی تھی. فنڈ میں اور اجتماعی جو
جمع ہوئی تھی چیزیں، ان میں اس نے وہ چادر نہیں دی تھی، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہی چادر آگ بن کر اس کے اوپر چل رہی ہے، اس کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر وہ آگ بن کے اس کو جلا رہی ہے۔ تو یہ جو صحابی موجود تھے انہیں اور ان کے ذریعے باقی ساری امت کو یہ جتلانا مقصود تھا کہ امانت اتنی اہمیت رکھتی ہے، امانت داری، کہ شہادت کے ثواب کو بھی ضائع کر سکتی ہے۔ یہ سبق آپ ہی سے سیکھا، آپ کی تعلیمات سے، امانت داری کے بارے میں آپ کی تعلیمات سے اور آپ کی عملی مثالوں سے، آپ کے عملی کردار سے، آپ کی عملی امانت داری کی مثالوں سے خلفائے راشدین نے سیکھا یہی سبق۔ اور اس کے مطابق بہت سے واقعات ہیں، میں ایک دو کا ذکر صرف کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت آیا ایک بڑی جنگ سے، بڑی فتح کے بعد، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ کسی کو مقرر کرتے تھے، ایک ایک چیز کو ناپے، تولے، گنے، اور پھر اسے بیت المال کے رجسٹر میں درج کیا جاتا تھا، پھر اسے رکھا جاتا تھا۔ یہ ہو رہا تھا کام گننے کا، تولنے کا، جو تولنے والی چیزیں تولی جا رہی تھی، جو گننے والی ہیں گنی جا رہی تھی۔ تو ایک قیمتی خوشبو، بڑی اچھی اور قیمتی خوشبو اس سامان میں سے ملی۔ آپ نے فرمایا اس کا بھی وزن کرو، یہ کتنی ہے، اور پھر اس کو رجسٹر میں درج کرو۔ تو آپ کی خاتون، آپ کی اہلیہ وہ پردے میں پیچھے موجود تھیں، انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ یہ موقع مجھے دیں، یہ ذرا نازک کام ہے، عورتیں بہتر کر سکتی ہیں اس خوشبو کو تولنا اور اس کا اندازہ کرنا، تو یہ مجھے دے، میں کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وجہ پوچھی، مجھے اجازت کیوں نہیں؟ آپ نے کہا تولتے ہوئے ذرا سی بھی تمہارے ہاتھ کو لگ گئی، انگلی کو لگ گئی، تو عمر کو اس کا بھی جواب قیامت کے دن دینا ہوگا، اس لیے میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ روم سے جنگ تھی، تو کچھ صلح بھی ہوئی، اس دوران میں کچھ جنگ بندی ہوئی، تو وہاں کے حکمران نے قیمتی ہار بھیجا ہے کہ یہ کسی اور کے لیے نہیں، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے اہلیہ کے لیے ہے۔ مجھے کہا جی میرے نام پر آیا ہے، میرے لیے آیا ہے، تو مجھے ملنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس کی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ذاتی نہیں ہے، اس نے تو کہا کہ یہ تو آپ کی اہلیہ کے لیے ہے، لیکن میں اسے تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارا معاملہ بطور ایک امت کے ان کے ساتھ ہے، بطور ایک قوم کے ان کے ساتھ ہے، انفرادی ہمارا ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، اس لیے یہ بھی بیت المال میں جائے گا، تمہارے گھر نہیں جائے گا۔ امانت داری کی یہ مثالیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہی، مقرر ہوتے ہی، اگلے روز کپڑا جو بیچتے تھے وہ اٹھایا اور بیچنے کے لیے بازار کا رخ کیا۔ لوگوں نے کہا جناب خلافت کا بوجھ کون اٹھائے گا، خلافت کا کام کون کرے گا، حکومت کون چلائے گا، آپ کپڑا بیچتے رہیں گے، ہمارے کام کیسے ہوں گے، اس کو چھوڑیں اور گھر بیٹھیں اور خلافت کا کام کریں، تو ہم آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں، وظیفہ مقرر کرتے ہیں، تو کتنا کریں؟ انہوں نے کہا قوت احد من اہل القریش لیس بادناہ ولا باغناہ، میرا وظیفہ ایک اوسط درجے کے قریشی جتنا ہونا چاہیے، نہ کوئی امیر ہو نہ بہت غریب ہو، درمیانے درجے کے قریشی کا جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا اندازہ کرو اور میرا وظیفہ مقرر کرو۔ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ ایک دینار تھا، یا دینار کہاں تھا، چند درہم تھے، تو اس میں سے ایک دن معمولی غذا گھر میں پکتی تھی اسی معمول کے مطابق روزانہ، تو ایک دن دیکھا کہ کوئی اچھی چیز، سویٹ ڈش کہہ لیں، وہ بھی کھانے کے ساتھ موجود ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتی تھی۔ اہلیہ سے پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا میں بچاتی رہی ہوں اس وظیفے میں سے جو روزانہ کی بنیاد پہ ملتا ہے، روزانہ کے خرچے میں سے کچھ بچاتی رہی ہوں، اور آج میں نے یہ ڈش تیار کی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کھا لی، لیکن کھانے کے بعد بیت المال کے نگران کو بلایا اور کہا کہ ہمارے گھر والے بڑے اچھے اور سیانے ہیں اور سمجھدار ہیں، تو وہ وظیفے میں سے اتنا بچاتے رہیں، روز جتنا بچاتے رہے اتنا میری روز کی تنخواہ روز کے وظیفے میں سے کم کر دو،
کیونکہ یہ مسلمانوں کا مال میں بلا وجہ نہیں کھانا چاہتا، اتنا ہی لینا چاہتا ہوں جتنا کہ ضرورت ہے۔ یہ ان کی امانت کہاں سے سیکھی انہوں نے؟ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کی عملی مثالوں سے۔ آخری بات کرتا ہوں، یہ تو صحابہ تھے، یہ تو خلفائے راشدین تھے، لیکن آپ کی اس امانت داری کی تعلیم اور اس پر عمل، اس تعلیم پر عمل کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچے؟ امت کے درمیانی اور آخری حصے تک بھی پہنچے۔ ایک مثال دیتا ہوں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امت کے بڑے محدثین میں سے ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد مبارک، ان کا واقعہ لکھا ہے تاریخ میں کہ معمولی ایک مالی تھے، ایک باغ کے، ایک امیر آدمی کے باغ کے مالی تھے، اور 11 یا 12 برس ہو گئے تھے ان کو یہ کام کرتے ہوئے۔ 11-12 برس کے بعد ایک دن مالک نے کہا کہ میرے باغ سے اچھے میٹھے انار چن کر لاؤ اور ان کا رس اور جوس بنا کے مجھے دو۔ وہ لے آئے اور لا کے انہوں نے تیار کیا، رس یا جوس تیار کیا، مالک کی خدمت میں پیش کیا۔ اس نے پہلا گھونٹ لیتے ہی کہا یہ کیا؟ میں نے کہا تھا میٹھے انار، یہ تو کھٹے ہیں۔ 12 برس ہو گئے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کھٹے میٹھے کا فرق ہی نہیں پتہ چلا۔ اس نے کہا جناب کبھی میں نے کوئی انار آپ کے باغ کا چکھا ہو تو پھر تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کھٹا کون سا ہے میٹھا کون سا ہے، میں نے چکھا ہی نہیں کبھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 سال تم ایک باغ کی رکھوالی کرو دن رات اور تم اس کا پھل نہ کبھی تم نے چکھا ہو؟ یہ ممکن نہیں۔ ان کا بالکل ممکن ہے، آپ نے مجھے اس باغ کا نگران اور خدمت گزار اور مالی بنا کے رکھا ہے، انار کھانے کے لیے مجھے ملازم نہیں رکھا یا کوئی پھل کھانے کے لیے ملازم نہیں رکھا، اس لیے میں نے اس کو کبھی چکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مالک خوش ہوا، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے، امیر آدمی تھا، اس نے وہ باغ بھی ان کے حوالے کیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، اور اسی بیوی سے عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے جو بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ بھی امانت کا پھل تھا جو انہیں ملا، امانت داری کا، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث بھی امت کو ملے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیں سیرت کے جلسے کرنے بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی بات ہے سیرت کا جلسہ منعقد کرنا، اس میں حاضری دینا، اس میں تقریر کرنا، سب ثواب والی باتیں ہیں، اجر والی باتیں ہیں، اللہ کی خوشنودی والی باتیں ہیں کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک، ذکر خیر ان مجلسوں میں کیا جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ان کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے سیکھ کر اس سبق کو یاد بھی رکھیں اور اس سبق پر عمل بھی کریں۔ اصل چیز جو ہے وہ سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر ہم عمل کرنے والے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ فرانس کا صدر یا ڈنمارک کا کوئی صحافی یا کسی اور ملک کا کوئی بدتمیز گستاخ انسان وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ اگر ہم سیرت کا پورا نمونہ نہیں، تھوڑا سا نمونہ بھی بننے کی کوشش کرتے، اسلام کے صحیح سفیر بنتے اپنے ملکوں میں اور غیر ملکوں میں، تو دنیا کہتی کہ یہ مسلمان ہو کر اتنا اچھا ہے، کردار اس کا اتنا پاک ہے، بلند ہے، تو ان کے نبی کی حالت کیا ہوگی، ان کے نبی کی کردار کیسا ہوگا، ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، یہ ان کا ہم نام لیوا اور ان کا امتی اگر اتنا اچھا ہے تو وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ لیکن افسوس ہم نے نہ عملی نمونہ پیش کیا۔ عملی نمونہ پیش کرنا تو دور کی بات ہے، ہم آپ کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق و کردار کو، آپ کی سیرت کی بلندی کو دنیا کے سامنے صحیح طور پہ پیش نہ کر سکیں۔ اپنے جلسوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے اجتماعات میں ضرور بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، میں پھر کہوں گا اچھی بات ہے، لیکن اس خوبصورت سیرت کو، خوبصورت کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ دنیا کے سامنے یہ حکومتوں کی ذمہ داری بھی ہے، علماء کی ذمہ داری بھی ہے، عوام کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اسلام کی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، اصلی اور حقیقی تصویر پیش کریں۔ انشاءاللہ یہ جتنے فتنے ہیں یہ دب جائیں گے، جتنی مخالفتیں ہیں اسلام کی اور آپ کی ذات اقدس کی،
وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ لوگوں کے سامنے جب آپ کا کردار آئے گا، آپ کی سیرت کی بلندی آئے گی اور وہ اسے تسلیم کریں گے، تو پھر یہ سارے خاکے، سارے کارٹون، ساری بدتمیزیاں، ساری گستاخیاں انشاءاللہ پیوند خاک ہو کر رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کے جلسوں کے ساتھ ساتھ، سیرت کے بیان کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توفیق بھی دے کہ ہم دنیا کے سامنے آپ کی اور آپ کے لائے ہوئے دین کی سچی، اصلی اور حقیقی تصویر پیش کر کے دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے نبی اور ہمارا دین کتنا بلند ہے اور کتنا خوبیوں بھرا ہے اور برائیوں اور عیب سے کتنا پاک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔